اور پڑھیں. یہ دعا ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا وہاں پر پڑھی ہے. بقیہ طواف میں آپ کیا کریں گے؟ کون سی دعا پڑھیں گے؟ کتاب لے کر کے، آواز بنا کر کے، معلمین کے دھوکے میں آ کر کے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، وہ دعائیں کرو جو آپ کی اپنی ضرورت ہے. ایک معلم آپ کی پریشانی کو نہیں جانتا، آپ کو کیا پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، کن چیزوں کی مجبوریوں کو آپ اللہ کے جناب میں اس احرام کی حالت میں، تواضع کی حالت میں، انکساری کی حالت میں اللہ کے جناب میں کیا فریاد لے کر کے آئے ہو، معلم نہیں جانتا. یہ لکھی ہوئی دعائیں جو کتابوں میں ہیں اکثریت اس میں ہے غیر ثابت ہے. میرے بھائی اور دوستو، آپ کو یہی پریشانی ہو رہی ہوگی کہ ہم تو پھر عربی کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے. اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، تامل میں مانگو، ملیالم میں مانگو، اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں. اپنی پوربی بھوجپوری زبان میں مانگو، جیسے آئے اپنی فریاد، اپنی مدعا کو اس کے سامنے رکھو اس حالت میں جبکہ اللہ کے گھر کا آپ کیا کر رہے ہو؟ طواف کر رہے ہو. میرے بھائی اور دوستو، اور اگر ایسا آپ نے کر لیا یقین مانو کہ آپ کی دعا بارگاہ ہستی میں شرف قبولیت پا جائے گی. اور جب آپ بیت اللہ کا طواف مکمل کر لیں تو آپ کیا کریں گے؟ بولیے. بیت اللہ شریف کے سامنے ہے مقام ابراہیم، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اور جگہ نہیں ملے گی تو حرم میں اسی سائیڈ میں کوشش کریں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پڑھ لیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ احد کی قل یا ایھا الکافرون، جی ہاں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا سنت ہے. اور ایسے ہی کرنا چاہیے. تقریباً یہ دونوں صورتیں چھوٹی ہیں، سب کو یاد ہے. اور حج کے سفر میں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہر اٹھنے والا قدم سنت کے عین مطابق جائے. میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ ہے کہ اس مقام کو مقام ابراہیم کیوں کہتے ہیں اور یہاں پر 2 رکعت نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بولیے. اس مقام کو مقام ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. جس مقام پر کھڑے ہوئے اس مقام پر بحکم رب، یاد رکھنا، بحکم رب آپ کے قدم کے نشان پڑ گئے. یہ پیغمبر کی وفا کا اس کو صلہ ملا. اسے مرجع خلائق اللہ نے بنا دیا اور اسے بقائے دوام دیا. جب تک دنیا قائم ہو وہ پتھر کیا ہوگا؟ موجود رہے گا. لیکن یاد رکھنا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ میں طاقت کس کی کار فرما ہوتی ہے؟ اللہ کی. اور ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا. حضرت ابراہیم کا اس میں کوئی اختیار؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلوص للہیت تھی جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا کہ ان کے قدم مبارک سے جو پتھر جڑ گیا اس کو بھی یہ عزت حاصل ہو گئی. لیکن میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ابراہیم نے ایسا کیا تو یہی شرک ہوگا، اس لیے کہ کرنے والا، اس میں تاثیر پیدا کرنے والا کون تھا؟ ہاں بولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تھا. دینی بھائی اور دوستو، طواف کے عمل کے دوران آپ کے اندر یہ تصور بیدار ہونا چاہیے. کون سا تصور؟ کون سا تصور بیدار ہونا چاہیے؟ کس تصور کی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں؟ میرے بھائیوں، جس گھر کے ارد گرد آپ گھوم رہے ہیں، جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں، وہ محض ایک عبادت گاہ نہیں جسے کسی مسجد کی شکل میں بنا دیا گیا ہے، بلکہ یہ وہ مرکز تبلیغ ہے، وہ مرکز اشاعت ہے جس کی بنیاد بحکم رب اللہ کے 2 محبوب پیغمبروں نے کی تھی. یہ رب العالمین کا وہ گھر ہے جس کی طرف دنیا کے سارے لوگ رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس گھر کے متعلق رب کریم کا ارشاد ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. جو بھی شخص اس گھر کے اندر راستے سے ہٹ کر ظلم کا راستہ اپنائے گا، شرک کو بڑھاوا دے گا یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اسے ہم دردناک عذاب سے کیا کر دیں گے؟ دوچار کر دیں گے. اس گھر کے ادب و احترام کا ذکر خود خالق کائنات نے قرآن عزیز کے اندر ان لفظوں میں فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتائی، حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا. غور کیجئے میرے بھائیوں، قرآن عزیز کے اندر شرک سے بچنے کی تلقین کس ہستی کو کی جا رہی ہے؟ جو شرک کا سب سے بڑا دشمن، شرک کے خلاف جس کی دعوت سب سے پہلے اٹھی اور جو سب سے بڑے پیمانے پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے شرک کے خلاف بغاوت کی صورت میں
آپ کو خاندان کی دشمنی مول لینی پڑی، بادشاہ وقت کی دشمنی مول لینی پڑی، اس نبی کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ تم شرک مت کرنا۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کی ساری زندگی شرک سے لڑائی میں گزری اور اسی جرم کے پاداش میں گھروں سے نکالے گئے، ان سے یہ امید تھی، یہ احتمال تھا کہ وہ شرک کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ پھر کیا مطلب ہے یہاں پر میرے بھائیوں؟ یہاں مخاطب اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا گیا ہے، لیکن آگاہ ہمیں کیا گیا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، آیت کریمہ کا یہ منطوق بتا رہا ہے کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف خانہ کعبہ کے لیے مخصوص ہے، کسی دوسری مسجد یا عمارت کو یہ مقام اور یہ عزت اور یہ شرف نہیں دیا جائے گا۔ افسوس، آج ہم نے اپنے اپنے ملکوں میں ایسے ایسے مراکز بنا لیے، عبادت گاہ کہا گیا، جن کے بارے میں ٹی وی میں، میڈیا میں کھڑے ہو کر کے یہ دہائی دی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے بعد انسانوں کا سب سے بڑا جماوڑا، سب سے بڑا مرکز تو عبادت کا یہ اجمیر کی درگاہ ہے یا فلاں کی داتا گنج کی درگاہ ہے، اور وہاں تو لوگوں نے چکریں بھی لگوا دی اور جو ہے لوگوں نے روٹین بھی بنا دیا، کہا اتنی مرتبہ زیارت کر لو تو حج کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، وہاں کے پتھروں کو قیمتی بنا دیا جائے اور قیمتی بنا دیا جائے، لیکن دنیا میں اور کوئی گھر نہیں جس کا طواف کیا جائے گا۔ قرآن عزیز فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اس گھر کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف اگر کسی گھر کا جائز ہے تو میرے بھائیوں، حج پہ جانے والوں، اگر زندگی میں کہیں شرک ہے اور اس طرح کی کوئی غلاظت آپ کے ہاں موجود ہے تو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے یہ عزم کر لینا کہ اللہ کے گھر کے طواف کے بعد اب کسی قبر کا طواف ہم زندگی میں نہیں کریں گے، کسی عبادت گاہ کا اور طواف ہم نہیں کریں گے، کسی اور جگہ کا، چاہے وہ قبر کی شکل میں ہو یا آستھانے کی شکل میں ہو، درگاہ کی شکل میں ہو، اس کے طواف کے لیے ہم حاضری نہیں دیں گے۔ دینی بھائی اور دوستو، جب آپ طواف مکمل کر لیں تو میں نے آپ سے کہا نماز ادا کر لیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد ایک سنت اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ چاہے زمزم کنواں جہاں زمزم کا وہاں گئے، آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں، نہ جائیں، لیکن کوشش کریں ڈبوں میں رکھا ہوا جو زمزم ہے وہاں آپ پہنچیں اور خوب زمزم پئیں۔ کیا کریں آپ؟ زمزم کو خوب پئیں اور پی لیں اتنا کہ پسلیاں آپ کی تن جائیں، اور پھر کیا کریں؟ اگر موقع ہو، لڑائی نہیں، دھکا نہیں، مکہ نہیں، کسی کو مٹر گشتی نہیں، اگر موقع ہو اور ایسا ہو سکے تو اب آپ آئیے، پھر ایک مرتبہ حجر اسود کو کیا کیجئے؟ بوسہ دیجئے۔ اور میں نے آپ سے کہا بار بار کہ اگر موقع ایسا ہو، ممکن ہو سکے تو، ورنہ پھر آپ کیا کریں گے؟ سیدھے سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف نکلیں گے اور اس پر چڑھیں گے، اور چڑھتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ جب چڑھ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ قبلہ رخ ہو کر کے بولیے، جلدی کیجئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے 3 مرتبہ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اور 3 بار اس دعا کو پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اب یہ دعا پڑھنے کے بعد اور بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کریں، ورنہ پھر ذکر و اذکار کرتے ہوئے آپ کیا کریں؟ بولیے، مروہ کی طرف چل پڑیں۔ بیچ میں کون سی جگہ آئے گی جسے دنیا نے کہہ دیا میلین اخضریں، 2 سبز میل، لیکن وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی وفا شعار بیوی سیدہ ہاجرہ اپنے لاڈلے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں مشترب ہو کر کے بھاگی تھی، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، عورت کی ادا اللہ نے سنت قرار دے دیا تمام حاجیوں کے لیے جو مرد ہیں۔ اللہ کو اپنے محبوب بے بندی کی یہ ادا مستربانہ کیفیت میں بھاگنا اتنا محبوب ہوا، لوگ کہتے ہیں حج کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک عالمی اجتماع۔ اگر کہا جائے کہ حج نام ہے چند اداؤں کا، چند وفاؤں کا، چند دعاؤں کا، تو میرے خیال سے برا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ادائیں اللہ کو اتنی بھا گئیں، وہ مستربانہ کیفیت، بچے کو چھوڑ کر کے یہ ڈر بھی لگا ہے کہ کوئی درندہ نہ آئے اٹھا لے، وہ مستربانہ کیفیت جو حضرت ہاجرہ کی تھی، جب آپ میرے بھائی اور دوستو وہاں دوڑ رہے ہوں تو وہی کیفیت آپ کو بھی پیدا کرنی چاہیے۔ رحمت الہی نے جس طرح سے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو اپنے جوش میں لے لیا،
ہو سکتا ہے اس کے چند قطرے آپ کو بھی مل جائے. تو میرے بھائیوں، ہم نے تو دیکھا بہت سارے لوگوں کو دوڑتے ہوئے کہتے تو چل جلدی آ، اور وہاں بھی مذاق کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا جب اس میں بھاگے تو کیفیت آپ کی تصور وہی بیدار ہونا چاہیے کہ اللہ کی ایک بندی اللہ کے حکم پر اللہ کی مرضی کے مطابق کس طرح سے مضطربانہ کیفیت میں بھاگی تھی اور کس طرح سے انہوں نے دعائیں کی تھیں. میرے بھائیوں، آپ کو بھی وہی کرنا چاہیے. اور جب وہ کراس کر جائیں حد تو اب آدھی چال چلیں، اور پھر جب مروہ آئے تو کیا کریں گے آپ؟ بولیے. اس پر بھی چڑھیں گے اور وہاں بھی وہی دعا پڑھیں گے جو صفا پہاڑی پر پڑھی گئی تھی. اور اس کے بعد یاد رکھیں اس بات کو کہ جانا ایک چکر ہے، آنا ایک چکر ہے، ورنہ 14 چکر لگا دیں گے. اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی کیا کر دیتے ہیں؟ غلطی کر دیتے ہیں. صحیح سے فراغت کے بعد میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا، آپ کا احرام عمرے کا تھا، تو آپ کیا کریں گے؟ حلق یا قصر کر کے احرام کھول دیں گے. اور اگر قارن تھے یا مفرد تھے تو کیسی صورت میں کیا کریں گے؟ احرام میں باقی رہیں گے. اور صحیح اور حجامت سے فارغ ہونے کے بعد آپ پھر کیا کریں گے؟ پھر اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ نے سکم شیر ہو کر کے پانی پیا، اور آپ بھی پیجئے، اتنا پیجئے کہ پسلیاں آپ کی تن جائیں. اور اس پانی کو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بڑا مبارک بنایا ہے، اس کو غذا بھی بنایا ہے، اس کو علاج بھی بنایا ہے. اس کو جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقصد آپ کا پورا کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماء زمزم مبارکۃ، ماء زمزم مبارکۃ انہا طعام طعم وشفاء سقم. زمزم برکت والا ہے، بھوکوں کے لیے کھانا ہے، بیماری کے لیے شفا ہے. تو میرے بھائیو اور دوستو، آپ کو بھی پانی اسی نیت سے، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ نے بڑا سارا علاج کرا لیا، بڑا پیسہ خرچہ کر دیا، بڑے آپ کو پتھری ہے، ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھو خلوص اور اللہیت کی بنیاد پر کہ نبی کا یہ فرمان ہے، اس میں اللہ نے دوا رکھی ہے، شفا رکھی ہے. اور ہو سکتا ہے آپ نے جم کر کے پانی پیا، اور جب آپ بیت الخلاء میں گئے پیشاب کرنے کے لیے تو وہ پتھری جو بہت سارے علاج کے باوجود بھی نہیں نکل سکی تھے، اللہ کے حکم سے کیا ہو گئی؟ باہر ہو گئی. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کی تعریف فرمائی ہے. آپ نے اگر تمتع کا احرام باندھا ہے اور عمرہ کر کے حلال ہو گئے ہیں، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ اگر مفرد ہیں تو آپ احرام میں کیا رکھیں گے، اور اگر قارن تھے تو آپ کیا رہیں گے احرام میں، اور اگر آپ متمتع تھے اور آپ حلال ہو گئے ہیں تو اب ایسی صورت میں آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ 8ویں ذی الحجہ کی صبح کو اپنے کمرے ہی سے غسل اور وضو کر کے احرام باندھیں، اور سیدھے کیا کریں گے؟ اب آپ بتائیے. جی ہاں، فجر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ لوگ تو آدھی رات کو ڈھکیل کے پہنچا دیتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب خوب روشن ہو جائے تب آپ مینا کی طرف کیا ہوں گے؟ روانہ ہوں گے. مینا پہنچ کر کے آپ کیا کریں گے؟ 5 نمازیں ادا کریں گے. ظہر کئی رکعت؟ 2 رکعت. عصر 2 رکعت. مغرب 3 رکعت. عشاء کتنے رکعت؟ 2 رکعت. فجر، یہ نمازیں جمع کے ساتھ پڑھی جائیں گی یا تنہا تنہا؟ جمع کے ساتھ نہیں پڑھی جائیں گی، تنہا تنہا پڑھی جائیں گی. 5 نمازوں کو ان کے اصلی وقت میں پڑھا جائے گا اور قصر کے ساتھ پڑھا جائے گا. دین عقل سے نہیں دلیل سے چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ثابت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مدینہ مینا تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر، مغرب و عشاء اور فجر کی نمازیں مینا میں ادا کی. اور کس سے کیسے ادا کی؟ قصر کے ساتھ ادا کی، اور ہر نماز کو اپنی جگہ پر پڑھا. صبح ہوگی، تاریخ کون ہوگی؟ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ. اچھی طرح سورج روشن ہو چکا ہے. اب آپ کا کیا کام ہوگا؟ ذرا ساتھ دیں جلدی جلدی تاکہ بات کو ختم کر دیں، لمبا نہ ہو جائے. آپ مینا سے عرفات کے لیے کیا ہوں گے؟ روانہ ہوں گے. کوشش کریں آپ کہ زوال سے پہلے عرفہ کے میدان میں داخل نہ ہوں. اگر پہنچ جائیں وہاں پہلے تو کیا کریں؟ مسجد نمرہ دیکھا، اس کا آدھا حصہ اسی سائیڈ میں رہے اور وہیں پر آپ بیٹھ جائیں. وہاں پر ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ ملا کر کے یاد رکھیں. چنی اور چنا کی بحث کو چھوڑ دیں کہ فلاں امام نے کیا کہا ہے. اماموں کے امام کا یہ فرمان ہے اور ان کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع تقدیم کے ساتھ پڑھا تھا. 2 رکعت پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ بھی پڑھیں گے، امام کا خطبہ سنیں گے اور پھر چل دیں گے. کس کام کے لیے؟ پکوڑیاں کھانے کے لیے.
یا دیکھنے کے لیے کہ کتنا بھیڑ ہے وہاں جبل رحمت پر، کہاں کتنا ہنگامہ ہو رہا، بولو کس کام کے لیے چل دیں گے؟ پھر چل دیں گے ہم کس بات کے لیے؟ اپنے گناہوں کے سمندر کو، اپنے گناہوں کے گٹھر کو کم کرنے کے لیے، جلانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، نام حج کس کا ہے؟ عرفہ میں وقوف کا ہے۔ وقوف عرفہ کیا چیز ہے؟ عرفہ کا کیا معنی ہے؟ عرفہ کے معنی ہے پہچان کے، اور عرفات کے معنی کیا ہیں؟ وہ مقام جہاں پر پہچانا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ کس چیز کی پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر سال پوری دنیا کے انسانوں کو تکلیف دیتا ہے؟ وہ ہر سال اس پہچان کے لیے یہاں حاضری دیں۔ کیا کبھی آپ نے اس مسئلے میں غور کیا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دن رونے کا ہے، اپنے گناہوں کو پہچاننے کا ہے، اپنے آپ کو جاننے کا ہے اور نادم ہونے کا ہے۔ روتے رہو، اتنا رو تو کہ اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے، اور اپنے لیے دعا مانگو، اپنے دوست احباب کے لیے مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگو، اپنی بوا اور پھوپھی کے لیے جنہوں نے بچپن میں آپ کو کھلایا ہے، لوریاں دی ہیں، جن کا ادنا سا بھی احسان آپ کے اوپر ہے، سب کا قرض آج موقع ملا ہے، آپ چکا دو اپنی زبان سے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، یاد رکھیں انسانیت کی اس بھیڑ میں اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایڑیاں رگڑتے رگڑتے دنیا سے چلے جاتے ہیں قبر میں، اور ان کو یہ موقع نہیں ملتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا، یہ سعادت کی گھڑی ملی، آپ عرفہ کے میدان میں